أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اور آل اولاد پر. ناظرین کرام، میں مدثر فاروقی تھانوی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں پروگرام مسکراتا رمضان کے ساتھ. ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عنایت فرمایا. ناظرین کرام، یہ اللہ کی فضیلت ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی زندگی میں بصحت و عافیت رمضان شریف جیسا مقدس مہینہ ملے، جس میں دن میں وہ روزے رکھ کر، رات و تراویح میں قرآن مجید سن کر سنا کر اپنے دن کی عبادات اور رات کی عبادات کو مکمل کر کے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو احترام اور اہتمام کے ساتھ منائے. ناظرین کرام، یہ پروگرام سیٹ انٹرٹینمنٹ سے نشر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پینل پر پاکستان کے جید علماء اکرام سیٹ پر موجود ہیں. میرے ساتھ ناظرین کرام موجود ہیں جناب مفتی عابد رضوی صاحب. ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں آ کر ہمیں عزت بخشی. اس کے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی فیض الرحمان صاحب. آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے اور نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کی جانی مانی شخصیت، ہر دل عزیز، دل کے بہت قریب، نعت خواں، ثنا خواں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہر چینل، ہر ٹرانسمیشن میں آپ کو دکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حامد رضا صاحب. ناظرین کرام، آج کی پہلی سحری کا اہتمام ہے، پہلی سحری کی ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں ملتمس ہوں جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب سے کہ آپ قرآن پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. یہ تھے ہمارے ہر دل عزیز جناب حافظ حامد رضا صاحب. تلاوت قرآن پاک سے آج اس تقریب کا انہوں نے آغاز کیا. ناظرین کرام، سیٹ انٹرٹینمنٹ سے مسکراتا رمضان آج پہلی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے. میں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ یہ آنے والا رمضان نہ صرف میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بلکہ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بن جائے.
جس طرح کہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے مسکراتا رمضان، اس طرح ہر مسلمان انشاءاللہ نہ صرف اس رمضان المبارک میں بلکہ ساری زندگی مسکراتا رہے، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر جس طرح کو فخر ہے، الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ دیا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب پر اس کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ دن کا آغاز اللہ کے نام سے سحری کر کے، نماز قرآن کر کے، اللہ کی رضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر روزہ رکھ کے کرتے ہیں، اور پھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس بات کا دل میں ضرور یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے چاہے جو مرضی بھوک ہو، پیاس ہو، دنیا کے کسی خطے کے اندر، کسی جگہ کے اوپر کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی سردی ہو، لیکن مسلمان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے اور مغرب کی صلاۃ کے ساتھ کھجور پانی کے ساتھ اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن، برکتوں والا، رحمتوں والا، آسانی والا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک پل، ہر سیکنڈ ہمارے اور آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس مہینے کے اندر ایک مرتبہ پھر داخل کر دیے گئے ہیں، جس کی طرح میں اپنی طرف سے اور تمام سننے چاہنے والوں اور دیکھنے والوں کی طرف سے بھی اللہ رب العزت کا مشکور اور ممنون ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان جیسے بابرکت مہینے کا عنایت فرمائی۔ ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں آج جناب مفتی عابد رضوی صاحب سے۔ عابد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا آغاز الحمدللہ ہو گیا ہے، آج پہلی سحری ہے، کیا مسلمانوں کو پیغام دیں گے؟ کیا برکات آپ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ذرا کچھ ہمارے آپ ناظرین سے سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، اور میں سیٹ انٹرٹینمنٹ کے تمام ٹیم کا، مینجمنٹ کا، بالخصوص آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں، ان کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور روزے تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کی فرضیت کا سبب جو ہے وہ انسانوں کو متقی بنانا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے یہ بات تھی کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، رمضان کی اہمیت و فضیلت کو بیان فرمایا کرتے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک رحمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکات میں سے یہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ اور اس ماہ مبارک کی برکات میں سے یہ ہے کہ اگر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی شخص کوئی نفلی عمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے باقی ایام کے اندر اس نے کوئی فرض عمل کیا ہو، اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عمل کرتا ہے، کسی فرض کو ادا کرتا ہے، تو
رمضان کے علاوہ کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمگساری کا مہینہ ہے، یہ مواخات کا مہینہ ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اس روزہ دار کے مثل اجر دیا جاتا ہے، اس روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو روزہ افطار کروائیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر اس کے لیے ہے جس نے فقط ایک کھجور سے ہی کسی کو افطار کرایا ہو، یا ایک بوند دودھ یا ایک بوند پانی سے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر سب سے پہلے تو رمضان مبارک کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کے اس فرمان کے مطابق اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہیے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی چیز حاصل نہ ہوگی، یعنی وہ بھوکے پیاسے تو رہے لیکن انہوں نے کامل اللہ کی اطاعت نہیں کی، وہ زبان سے فحشگوئی بھی کرتے رہے، وہ جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے۔ تو روزہ فقط جو ہے وہ خود کو بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں ہم خود کو کھانے پینے سے یا منیات شریعت سے روکتے ہیں وہاں ہم اپنے آپ کو فضول گوئی سے، لایانی باتوں سے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے روکیں۔ اور قرآن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا دیا جائے، عبادات کا ذوق پیدا کیا جائے تاکہ اس ماہ عبادت کی برکات ملے۔ کچھ گھنٹے قبل چاند ہوا ہے اور آج ہم پہلی سحری کرنے جا رہے ہیں، تو کیا رمضان المبارک کا آغاز چاند سے ہو گیا اور جو عبادات کا ثواب ہے وہ چاند کے بعد سے شروع ہو گیا ہے یا سحری کرنے کے بعد سے شروع ہوگا؟ جی بالکل، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یا شریعت مطہرہ نے جو ہمیں کیلنڈر دیا ہے اس میں دن کی ابتدا مغرب کے بعد سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے انگریزی کیلنڈر میں دن جو ہے وہ رات 12 بجے کے بعد بدلتا ہے، اسلامی اعتبار سے اذان ہو گئی، مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو یہ رمضان کا دن اب شروع ہو گیا۔ اب یہ پہلے دن کی شب ہے، اس کی بڑی برکات ہے جو رمضان کی راتوں کی برکات۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔